جب قرآن اور پروردگار قرآن کریم میں کسی کے بارے میں یہ اعلان کرے کہ میں اس کے ایمان کو نہیں مانتا ہوں، اللہ کا اتنا کہہ دینا ہی قیامت ہے، قیامت۔ اور پھر اگر یہ اعلان کرنے سے پہلے اللہ قسم کھا کے اعلان کرے، ہم اور آپ کوئی اپنی طرف سے اسٹیٹمنٹ دے اور پھر اس سے پہلے اگر قسم ملا دے تو میں تو قسم شرعی کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں، تو بات وزنی ہو جاتی ہے۔ کیا پروردگار خالی اتنا کہہ دیتا کہ میں مومن نہیں مانتا ہوں، یہی کافی تھا؟ اس طرح نہیں کہا فلا وربک، تیرے رب کی قسم لا یؤمنون، یہ مومن نہیں۔ یہ حکومت امام زمانہ، حکومت آقا حسین، حکومت امام علی، حکومت رسول خدا، سب کا یہ پہلا قانون، فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن اس میں بھی فرق ہے، ایک تو یہ کہا جائے کہ یہ آدمی مومن نہیں، اور ایک کہا جائے یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ فیوچر، مستقبل کا دروازہ بھی اللہ نے بند کر دیا، فلا وربک لا یؤمنون۔ اب میں آیت کا ترجمہ پورا نہیں پڑھ رہا ہوں، جو میری مجالس بہت سنتے ہیں وہ ذرا سی اکتاہٹ محسوس کرنے لگے۔ تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں جب تک کہ یہ تیرے ہر حکم کے سامنے آنکھیں بند کر کے سر جھکانا نہ سیکھے، آنکھیں بند کر کے۔ یہ میں نے ترجمہ آنکھیں بند کر کے کیسے کہا؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، تیرا حکم آ جائے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ حکم مان لیتے، باپ ماں بہت سارے احکامات دیتے کہ آپ ایگری نہیں، لیکن بہرحال ان کا احترام، عزت، آپ نے ان کی بات مانی، اگر دل کے اندر یہی خیال ہے کہ حکم تو انہوں نے غلط دیا۔ اب پھر وہی ساس بہو کی بات نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن ماں کے اطاعت گزار کئی بیٹے ایسے ہیں جو اس لیے بیوی کا حق ادا نہیں کرتے کہ ماں منع کر رہی ہے اور وہ دل میں سمجھ بھی رہے ہیں کہ اس وقت تو میری ماں زیادتی کر رہی ہے، لیکن بہرحال ماں اور بہت ناراض بھی ہے، تو دل میں تو خیال آ جائے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، لا یجدوا فی انفسہم، ان کے دل میں بھی ذرا سا خیال نہ آ جائے کہ کیا حکم دے دیا، آنکھیں بند کر کے ماننا۔ یہ پہلی شرط بتائی، پہلی شرط قرآن کریم۔ ایمان کی بھی یہی شرط ہے، لا یؤمنون، نہ آج یہ مومن ہے نہ آئندہ مومن ہو سکتا جب تک کہ تیرے حکم کے آگے فریڈم۔ اور یہ آیت کتنا آپس میں ٹکرا رہی ہے، ہر چیز کی حدود ہوتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں۔ پہلی شرط آنکھیں بند کر کے حکم کو ماننا۔ اب آئیے آخری معصوم کا ایک واقعہ سن لیجئے، پہلے معصوم کا ایک واقعہ سن لیجئے، اور بات ذرا واضح ہو جائے۔ واقعات کو میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ جنہوں نے پہلے سنے ہوئے، یہ بھی میرے ساتھ ایک بڑا مسئلہ، آتے بھی ہیں مجالس میں اور پھر بعد میں کمپلین بھی کرتے ہیں۔ میں تو پہلے سے اعلان کر دیتا ہوں کہ بعض باتیں نہیں، اکثر باتیں دہرانا پڑتی ہے۔ آخری معصوم، پہلا معصوم، آخری معصوم کا واقعہ اس اعتبار سے بڑا عجیب ہے، عجیب تو نہیں ہے مگر ایک واقعے کے اندر دونوں پہلو جمع ہو گئے۔ زمانے کے امام کی غیبت شروع ہوئی، دو اسٹیجز میں غیبت تھی، شروع ہوئی۔ پہلے اور دوسرے نائب جو امام نے مقرر کیے، وہاں تو کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، اس لیے کہ جو پہلے نائب تھے یہ 10ویں امام کے زمانے سے نیابت کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، مشہور شخصیت، ہر آدمی ان کی دیانت اور ہر آدمی ان کی قربت کہ یہ امام کے کتنا قریب ہے، امام سے مطلب ائمہ کے کتنا قریب، ہر آدمی جانتا۔ جانی پہچانی شخصیت کو کوئی عہدہ دینا بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کر دیتا ہے، نہ صرف یہ کہ 10ویں امام نے ان کو اپنا نائب بنایا تھا، بلکہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ حکومت اس پریشانی میں مبتلا، ابھی دیکھیے کتنے سارے مومنین اور مومنات عراق کی زیارات کے لیے جانے کو تیار ہیں، تو سامرہ تو ضرور جائیں گے کہ 10ویں امام کو ہم نے سامرہ میں لا کے قید کر دیا حکومت،
مگر نظام چل رہا. تو آخر یہ نظام کیسے چل رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے امام کی غیر موجودگی میں؟ یہ سسٹم کس کے ہاتھ میں؟ وہ ڈھونڈ رہے ہیں اس آدمی کو کہ 10ویں امام قید میں ہے، وہی جو سرداب. اور آج تو روزہ اتنا بڑا ہو گیا کہ گھر تو گھر وہ پرانا پورا محلہ عسکر، جس کی وجہ سے 10ویں امام بھی عسکری کہلاتے ہیں اور 11ویں امام بھی عسکری کہلاتے ہیں. وہ پورا محلہ روزے کے اندر آ گیا. مگر 10ویں امام کا خاص گھر، چاروں طرف سے امام محاصرے میں ہے، پہرے میں ہے، اور نظام چل رہا. اگر یہ ظالم حکمران جو اتنی بڑی حکومت کو سنبھالے ہوئے بے وقوف نہیں، بدھو نہیں ہے، احمق نہیں ہے، ان کو معلوم ہے کہ نظام چل رہا، تو وہ تلاش میں. مگر اس طرح سے اس نائب امام نے امام کے انسٹرکشن کے اوپر نظام امامت کو چلایا ہے کہ حکومت وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائی. عثمان ابن سعید احوازی. اور یہ آپ نے مجلسوں میں بہت سنا، تو ایک اشارہ کافی کہ انہوں نے بغداد کے مین بازار میں روغن اور تیل اور گھی وغیرہ بیچنے کی بہت بڑی دکان کھولی، اور اسی کے اندر مومنین کرام کسٹمر بن کے آتے ہیں اور وہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تفصیل کا نہ موقع ہے نہ ضرورت. اب آدمی جانے پہچانے آدمی، اور جس طرح سے نظام امامت کو چلا رہے ہیں ہر آدمی ان کو پہچانتا. چنانچہ 10ویں کی شہادت ہوئی، 11ویں نے ان کو ایز اٹ از باقی رکھا. ان کی دکان اور ان کی شہرت مومنین کے درمیان تھی. 11ویں کی شہادت ہوئی، 12ویں نے ان کو اسی طرح باقی رکھا. اب ایک تسلسل چل رہا ہے، اس لیے کسی قسم کا کوئی پرابلم پیدا نہیں ہو پایا کہ کون آدمی ہے، کہاں سے آیا، اس کو نائب مانے کہ نہ مانے. آج کل تو مرجعیت کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی آ رہی ہے. اور جب ان کا آخری وقت قریب آیا، بہت بوڑھے ہو گئے، تو ان کا اپنا بیٹا محمد ابن عثمان ابن سعید، جو اس پورے عرصے میں اپنے باپ کے ساتھ اسی دکان میں بیٹھتا اور اپنے باپ کے ساتھ اس کو نائب رکھا گیا، وہ بھی جانی پہچانی شخصیت بن گیا. لیکن جب ان کا آخری وقت آیا محمد ابن عثمان کا، اب کسی نئے آدمی کو نائب بنانا ہے. وقت بھی اتنا گزر گیا کہ 10ویں امام اور 11ویں امام کے صحابی تقریباً دنیا سے جا چکے. صاحبان ایمان کے درمیان اس وقت 3 علماء کی شہرت بہت زیادہ. میں بہت مختصر بات کر رہا ہوں، ورنہ مرجعیت کے حوالے سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں اس سے ملتے جلتے واقعات پیش آئے. یعنی ایک بہت بڑا مرجع، اس کی زندگی میں ہی ایک دوسرے بہت بڑے عالم کی اتنی شہرت ہو جاتی ہے کہ یہ نیکسٹ فیوچر مرجع ہوگا. اور پتا چلا کہ جب پہلے زندہ مرجع کا انتقال ہوا، کہیں سے از غیبی واقعات بھی ہیں. از غیبی کی تشریح ہے، امام زمانہ کے واقعات، کسی اور شخصیت کا نام آ گیا، لیکن وہ مرجعیت کو ابھی میں ہاتھ نہیں لگاتا، بہت بڑا موضوع. نائب، یہ کون سے نائب ہیں؟ یہ خاص وہ نائب جن کا امام سے کانٹیکٹ ہوتا. محمد ابن عثمان ابن سعید بیمار، بوڑھے ہو گئے، بستر علالت پر. 3 عالم اس وقت بہت مشہور، ابو صالح نوبختی اور حسین ابن روح اور ابو جعفر شلغمانی. 3 بہت مشہور. ان میں سب سے لو پروفائل پر حسین ابن روح، بلکہ یہ کہیے کہ عام آدمی ان کو جانتے بھی نہیں تھے کون ہے. اور سب سے زیادہ شہرت ابو جعفر کی تھی، جو پاکستان کے مومنین اور خاص طور پر کراچی کے مومنین. ایک ایسا واقعہ آج کل پاکستان اور کراچی میں پیش آ رہا ہے. میں اشارہ نہیں کرنا چاہتا، اپنی آج کے مجلس کو شخصیات اور پرسنالٹی کی جانب نہیں لے جانا چاہتا، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف. یہ زمانے کے امام کی امامت کے شروع میں ہو چکا. تو ابو جعفر اتنی سروسز دی تھی اس نے شیعت کو کہ اس زمانے میں اس کے برابر کا دور دور کوئی عالم نہیں تھا. تبلیغات، اس وقت کتاب لکھنا آج سے 1200 سال پہلے دنیا کا مشکل ترین کام تھا. پرنٹنگ تو تھی ہی نہیں، ہر کتاب خود ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. اور اتنی کتابیں کہ ہر گھر میں اس کی کتاب پہنچ گئی ہے شیعت کے لیے. مذہب کا تحفظ، تبلیغات. آج جس طرح سے آپ کے گھروں میں کتابیں آتی، اتنا کہ کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے، بلکہ 5-7 سال بعد سوال کرتے ہیں لوگ کہ مولانا ردی کا ڈھیر لگ گیا، اس کو ڈسپوز آف کیسے کریں. یہ تو ساری مذہبی کتابیں.
قرآن کا تو پھر بھی لوگ سمندر وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں، تو اس وقت اتنی کتابیں لکھی اور ہر ایک کو معلوم تھا کہ فیوچر یہ نائب محمد ابن عثمان ابن سعید کا آخری وقت قریب آئے. اب یہ خود اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھتے ہیں ابو جعفر کے، اپنے گھر میں بیٹھے. ان کے بعد نمبر 2 ابو سہل سے نوبختی، وہ محمد ابن عثمان کے سرحانے بیٹھے، دیکھا کہ آنکھیں بند ہیں، سکرات جیسی کیفیت ہے. اور جو تیسرے عالم جن کو عام آدمی جانتے بھی نہیں، وہ پائنٹی بیٹھے ہیں، حسین ابن رو. دوسرے نائب نے آ کے آیا تھا، یاد ہوگا آپ کو. البتہ وہاں یہ تھا کہ امام کا حکم ملا کہ اب 5واں کوئی نائب نہیں ہے، اب تمام مجتہدین ہمارے نائب ہیں. مختصر کر کے امام کے فرمان کو میں نے اپنے الفاظ میں پیش کیا. مگر دوسرے امام کے زمانے میں یہ نہیں تھا. کہا ابھی امام کا حکم آیا اور مجھ سے کہا ہے کہ حسین ابن رو کو اپنے بعد نائب بناؤ. اب پتہ نہیں ٹورنٹو میں یہ رواج ہے کہ نہیں، لیکن کراچی میں آج تک نیٹی جیٹی پر ہم حسین ابن رو کا نام لے کر ہی عریضہ میں سمندر کے حوالے کرتے، لہروں کے حوالے کرتے. اور جنہیں عریضے کی پوری فلسفی اور ہسٹری پتا ہے، وہ خالی 15 شعبان کو عریضہ نہیں ڈالتے، اور مشکل موقع پہ عریضہ ڈالتے. خیر، بات کہیں سے کہیں نہ چلی جائے، گرچہ حکومت امام میں یہ چیزیں بھی آئیں گی، لیکن بعد میں. آگے گولی کہا مجھے ابھی امام کا حکم آیا. جیسے یہ سنا، ابو صالح نوبختی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے پائنتی گئے. حسین ابن رو کے کندھے کو پکڑا، انہیں لا کے سرحانے بٹھایا کہ اب یہ آپ کی جگہ، اور خود جا کے پائنتی بیٹھ گئے. بعد میں لوگوں نے کہا کہ ذرا سا آپ کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہوئی کہ آپ اتنے بڑے عالم اور آپ کے ہوتے ہوئے حسین ابن رو جسے کوئی جانتا بھی نہیں ہے. کہا خبردار، میرا کام ہے امام کے حکم کو ماننا، امام کے حکم پہ سوال کرنا، کوسچننگ، یہ میرا کام نہیں ہے. میں امام کا فالوور، شیعہ، چاہنے والا، تابع ہوں. مولا نے فریاد کی نہج البلاغہ میں، اور عجیب فریاد کی ہے، یاد رکھو معاویہ باطل پر ہے مگر جیت جائے گا، باطل جیت جائے گا. اور میں حق پر ہوں مگر ظاہری اعتبار سے لوگ یہ محسوس کریں گے مجھے شکست ہوگی. حق اور وہ باطل جیت جائے گا. وجہ بھی مولا نے اسی خطبے میں ہاتھ کے ہاتھ بتا دی. خطبہ نمبر 24، البتہ قرآن کی آیتیں ہوں یا نہج البلاغہ کے خطبات، نمبرنگ میں چونکہ اختلاف میں +1 -1 کا خیال رکھا کرے. خیر، اور وجہ یہ بتائی کہ میں حق پر ہوں مگر میرے ماننے والے میری ہر بات ماننے کو تیار نہیں، اور وہ معاویہ باطل پر ہے مگر اس کے ماننے والے آنکھیں بند کر کے اس کی ہر بات کو مان رہے ہیں. جہاں آنکھیں بند کر کے اپنے لیڈر کی بات مانی جاتی، دنیاوی اعتبار سے وہ کامیاب نظر آتا ہے. اب آخرت کا فیصلہ تو بہرحال ہر ایک کو پتا ہے کہ کیا، لیکن حسین ابن رو کے واقعے میں ابو سہل نے کہا میں امام کا شیعہ ہوں، غلام ہوں، میرا کام ہے امام کے حکم پہ عمل کرنا، کوسچننگ میرا کام نہیں. اور یہ خالی امام سے مطلب یہاں کیا ہے؟ پورا اسلام. کیا شادی کی اجازت کیوں ہے، عورت کو آدھا حصہ کیوں ملتا ہے، گواہی آدھی کیوں ہے، یہ حکم کیوں ہے، وہ حکم کیوں. آئیں گی باتیں، آئیں گی، ابھی بہت وقت ہے. انشاءاللہ اگر میری زندگی رہی، یہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن موضوعات کے لیے وقت ہے. یہ جیسے ہی حکم امام آیا، آنکھیں بند کر کے یہ بھی نہیں کہا کہ اے محمد ابن عثمان ابن سعید ہمیں کیا بتائیے، امام کا حکم ہے کہ تم نے اپنی طرف سے کہہ دیا. آج کل مراجع کے فتوے پہ لوگ یہی اعتراض کرتے، جو فتویٰ اپنے آپ کو پسند نہ آیا. خیر، اب یہ رک جائیں، ہم بات کو پورا کریں. اور وہ جو تیسرا عالم ہے جس کی واقعاً سروسز ہیں، حسین ابن رو نے ایک کتاب بھی نہیں لکھی. حسین ابن رو کی کوئی اسپیچ ہمیں نہیں ملتی. اور جس نے اتنی خدمت کی، جب اس کو پتا چلا کہ امام نے مجھے چھوڑ کے اس کو بنا لی، وہ امام ہی کے اگینسٹ ہو گیا. آپ میں سے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں پرسنلی، مجھے چہرے بھی نظر آ رہا ہے، میں اشارہ نہیں کرنا چاہتا، جن کا یہ کہنا ہے. ان میں کچھ لوگ حیدرآباد دکن کے بھی، جن کا یہ کہنا ہے کہ بچپنے میں جس نے ہمیں تقلید سکھائی
اور یہ بتایا کہ تقلید واجب ہے، مرجع کی تقلید کرو. آج وہی بعد میں آگے چل کر وہی سب سے بڑا ضد مرجع اور ضد تقلید اور اینٹی تقلید بنا. اور میں اور بھی لوگوں کو جانتا ہوں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آج بھی حالت یہ کہ ایسا شخص اس وقت بھی جتنی کتابیں لکھی اور جتنی کتابیں چھاپی، آج اتنا زیادہ شیعت کے اگینسٹ وہی آدمی ہو گیا ہے، لیکن یہ پرسنالٹی کی طرف چلی جائے گی. مجلس تاریخ میں گزر چکا. ابو جعفر نے کہا حق میرا تھا، مجھے میرا حق نہیں دیا گیا، جو حق نہ دے وہ امام نہیں ہو سکتا. اب وہ جو ساری زندگی امامت کی تبلیغ کرتا رہا، آخری کتاب اس نے امامت کے خلاف لکھ دی. کوئی امام نہیں، 11ویں امام لاولد دنیا سے گئے. اب پھر پرابلم پیدا ہو گئے. بھئی آج کل تو بہت آسان پرنٹنگ، اور یہ تو پرنٹنگ تو میری ایج کی بات ہے. بچے انٹرنیٹ، آن لائن، ہر کتاب موجود. اس وقت تو کتابیں بہت کم تھیں. کہا مولا جو اب اس کی کتابیں پرانی والی ان کا کیا کرے؟ بہت اچھی کتابیں، امامت کو ثابت کیا، عقائد کو ثابت کیا، بہت اچھی ہسٹری لکھی ہے. امام نے کہا پرانی کتابوں کو باقی رکھو. اس کے بعد سے امام نے ایک ڈیڈ لائن بتائی، اس کے بعد سے اس کی نہ کوئی کتاب پڑھنا ہے نہ کوئی تقریر سننا. الفاظ میرے ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں براہ راست اپنے الفاظ میں روایت پیش کرتا ہوں. یہ آخری امام کی غیبت کے آغاز میں یہ بات ہوئی. یہاں پہ ایک جملہ ایسا کہہ دوں جو میرے آج کے موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن بعض نوجوانوں کی دلچسپی کا، اور وہ یہ کہ علماء میں سے کچھ کا یہ کہنا، جیسے مرحوم آغا بہجت، کہ جس طرح امام کی غیبت کے شروع کا ایک عرصہ تھا غیبت صغرا، جس کے یہ واقعات میں نے پڑھے، اور پھر غیبت کبرا، امام کا ظہور بھی اسی طرح ہوگا. پہلے ظہور اصغر ہوگا، پھر ظہور اکبر، اور آج کا زمانہ بقول ان علماء کے ظہور اصغر کا زمانہ ہے. ظہور شروع ہو چکا. بات اس سے زیادہ اس وقت نہیں کہنا ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے بات غلط ہو جائے گی. اس پہ میں آئندہ ایک مجلس میں بات کروں گا. لیکن غیبت صغرا کا واقعہ ظہور اصغر کے اندر آپ کو یاد دلا رہا ہوں. آنکھیں بند کر کے امام کا حکم ماننا، یہ ہوا آخری معصوم. اب آئیے پہلا معصوم. اور درمیان میں مولا کا تو ایک ایسا واقعہ آتا ہے، ایک تو بہت مشہور. آپ خود بتائیے اپنی قوم کے مزاج کو دیکھتے ہو، خاص میں آپ کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو آپ اس وقت پوری دنیا میں قوم کا وہ مزاج یہ دیکھ رہے ہیں جہاں ان باتوں پر علماء، مجتہدین، مراجع اور حوزہ علمیہ کی توہین کی جا رہی ہے. ان باتوں پر جو ہم نے خود ہی اپنا ایک عقیدہ بنا لیا، اور پھر جو اس سے ٹکرا رہی ہے بات، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ صفین کی لڑائی میں ہوتے اور آپ کی تلوار معاویہ کے خیمے کی رسیاں کاٹ رہی ہوتی، بلکہ اگر یہ کہہ دوں کہ تاریخ میں ہے کہ 3 رسیاں تھی، 2 کٹ گئی تھی، تیسری اور آخری رسی تھی. یہ کٹے گی تو خیمہ گرے گا، خیمہ گرے گا تو گھبرا کے معاویہ باہر آئے گا. میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، وہاں سیکنڈوں میں تلوار چلتی ہے اور گردن کٹتی ہے. بس یہ سیکنڈوں کی بات ہے، معاویہ کا خاتمہ ہو رہا. اگر معاویہ کا خاتمہ ہوتا ہے تو عالم اسلام بات کے کتنے پرابلم سے بچ جاتا. جبکہ یہ بات ہے اس وقت تک تو یزید کی ولی عہدی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوا تھا. مالک اشتر اب کتنی دیر میں ایک رسی کٹے گی اور معاویہ کی گردن کٹے گی. میں نے کہا ودن اے منٹ، اور مولا کا حکم آ گیا، اے مالک اشتر تلوار روک دو. یہ ایک الگ بات ہے کہ مولا نے یہ حکم کس پریشر کی وجہ سے دیا، کیونکہ اگر میں یہ جملہ اسی طرح کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا تو وہ غلط فہمی ہوگی کہ کوئی پریشر آیا تھا مولا پر. وہ بات کا مرحلہ ہے کل یا پرسوں کی مجلس. ہم اور آپ ہوتے تو ایک جملہ کہتے اور ہیں ہمارے یہاں ایسے عقیدت مند. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا وہ خالی پبلک کو شو کر رہے ہیں، نہیں، واقعاً ان کا جذبہ یہ، مولا اللہ اگر ہمیں جہنم میں بھی جلا دے ہم جہنم میں جلنے کو تیار ہیں، معاویہ کو نہیں چھوڑیں گے. تبھی ہم رہ جاتے.
اور وہ مالک اشتر بن جاتے ہیں کہ مولا نے کہا جو میرا رتبہ رسول کے پاس ہے وہ مالک اشتر کا رتبہ میرے پاس، اس لیے کہ جیسے یہ حکم آیا مالک اشتر کی تلوار تیسری رسی کے قریب پہنچی اور رک گئی. معاویہ بچتا ہے بچ جائے لیکن علی کا حکم زیادہ اہم ہے. لیکن علی کے ایک آدھ اور واقعات ہیں. میں آپ کو پہلے معصوم کی حکومت کی طرف لے جا رہا ہوں کیونکہ مجلس شروع جہاں سے ہوئی تھی گھڑی کی سوئیاں بتا رہی کہ اب یہ اختتام کا مرحلہ آ چکا. حج سے بات شروع کی تھی نا میں نے، اب حج ہی کے ایک واقعے پہ بات ختم کر رہا ہوں. جب آپ حج پر جاتے ہیں تو خیر اب یہ کینیڈا سے جانے والوں کی تو بہت ساری مجبوریاں کہ ان کے پاس وقت زیادہ نہیں ہوتا اور ذرا سے کچھ اکنامیکل قافلے تلاش کیے جاتے ہیں جس کی بنا پر وہاں پہ مکے اور مدینے میں حج کے علاوہ دیگر زیارتوں کا موقع نہیں ملتا. مدینے میں تو پھر بھی کچھ زیارتیں کچھ کر لی جاتی ہے، مکے میں تو اس کا بھی موقع نہیں ہوتا. لیکن ایک بڑی تعداد میں دنیا کے دیگر ملکوں سے آنے والے مکے کی زیارتوں میں ایک بہت ہی اہم جگہ ہے جورانا، وہاں کی زیارت کو جاتے ہیں. جورانا وہ جگہ ہے کہ جہاں سے رسول اللہ نے اپنے عمرے کا احرام پہنا. رسول نے دو ہی جگہ سے احرام پہنا، ایک مدینے کی مسجد شجرہ جہاں سے آپ سب پہنتے اور ایک جورانا، بس. باقی پیغمبر نے بتایا ہے کہ احرام کہاں کہاں سے پہن سکتے ہو، لیکن وہاں خود پیغمبر احرام پہننے کے لیے تشریف نہیں لے گئے. صرف دو ہی جگہ گئے تھے. جورانا وہ جگہ جسے مکے کی زبان میں کہا جاتا ہے بڑا عمرہ. پیغمبر نے وہاں سے احرام پہنا ہے عمرے کا، حج کا احرام، مسجد شجرہ مدینہ، یہ عمرہ. تو اس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں کہ یہاں سے رسول نے خالی مسئلہ نہیں بتایا، خود بھی عمل کیا. اب آپ مکے کسی بھی حاجی سے پوچھئے یا عمرہ کرنے والے سے کہ تم نے دوسرے عمرے کہاں سے کیے، وہ کہے گا ہم نے مسجد عائشہ سے احرام پہنا. اس کو کہا جاتا ہے چھوٹا عمرہ. چھوٹا ان معنوں ہے کہ پیغمبر نے جگہ تو بتائی، خود وہاں نہیں گئے. تو خیر جورانا کی اہمیت تاریخ میں اس لیے کہ یہاں پر جنگ حنین کے بعد بہت اہم لڑائی ہے جنگ حنین، غزوہ. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین، خاص نام لے کے قرآن میں آیا کہ ہم نے تمہاری بہت جگہ مدد کی، سورہ توبہ. مگر حنین کا دن یاد رکھو، اس دن تو ہم نے تم پر خاص اپنا تفضل کیا. تو خیر غزوہ حنین کے حالات بیان کرنے کا نہ وقت ہے نہ ضرورت. یہ الگ بات ہے کہ زیارت عاشوراء، دعائے ندبہ قسم کی دعاؤں میں بہت زیادہ یہ دو جنگوں کا تذکرہ احقاد البدریہ والحنینیہ. اے آقا حسین کربلا میں آپ سے بدر کا انتقام لیا گیا اور حنین کا انتقام لیا گیا. حنین ہے کیا چیز جو اس کا انتقام لیا گیا، وہ ایک الگ موضوع ہے. صرف ایک جملے میں بات عرض کر دوں کہ میدان احد میں حضرت حمزہ کی زیارت کرنے ہم جاتے ہیں. حضرت حمزہ کی زیارت مکے مدینے کی اونلی زیارت ہے. لفظ اونلی پہ توجہ دیجیے گا، جس میں لفظ لعنت آیا. باقی مکے اور مدینے کی جتنی زیارتیں ہم کو ملی معصومین کی طرف سے کہیں پہ لفظ لعنت نہیں. کربلا کی ہر زیارت میں، معصومین کی ہر زیارت میں، مکے مدینے میں صرف ایک زیارت ہے جناب حنین اور جناب حمزہ اور شہدائے احد کی. تو اب جب زیارت ہم پڑھا رہے تھے، یہ بات ہے آج سے 15 سال پہلے کی، جب حالات اتنے خراب نہیں تھے جتنے آج ہیں. تو وہ آیا سعودی عرب کا جو جس کو وہاں متوع کہتے ہیں، اور کہا کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا یہ زیارت پڑھ رہے ہیں جو ہماری کتاب میں. کہا اس میں لکھا ہے کہ آپ کے قاتلوں پہ لعنت. فتح مکہ میں جب آپ بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے سب کو معاف کر دیا، اچھا بچہ جانتا. کہا جب آپ بھی جانتے ہیں کہ سب کو معاف کر دیا، تو جب رسول اللہ معاف کر رہے ہیں تو آپ کو انہیں لعنت کرنے والے. یہ عجیب بات ہے کہ سعودی عرب کا وہ متوع، وہ جو ان کی امر بالمعروف پولیس، وہ وہی دلیل دے رہا
جو انقلاب اسلامی ایران کے بعد بہت سارے 12 امامی شیعوں کی دلیل تھے امام خمینی کے خلاف. کیا یہ امام خمینی روزانہ کتنے لوگوں کتنے جرنیلوں کو قتل کرا رہے ہیں؟ پیغمبر نے تو فتح مکہ میں سب کو معاف کر دیا. یہ عجیب دلیل کہ ایک طرف مرجعیت کے خلاف یہی دلیل ایک 12 امامی شیعہ دیتا اور دوسری جانب ہندا اور ابو سفیان کے فیور میں یہی دلیل دشمن اہل بیت میدان احد میں کھڑے ہو کے دیتا. وہی جو مجلس کے بیچ میں بات آ گئی تھی نا، نادانی اور ناسمجھی میں کبھی کبھار ہم دشمن کی زبان بولنے لگتے. خیر، تو اس وقت ایک جملہ صرف میں نے کہا اور بات ختم ہو گئی. آج نہیں کہہ سکتا ہوں، آج یہ جملے کا مطلب سیدھا سیدھا جیل. اس وقت میں نے کہا کہ اگر میں آپ کی بات مان لوں کہ فتح مکہ میں رسول نے سب کو معاف کر دیا، کیونکہ یہ بات میں نے کبھی نہیں مانی تھی. حتیٰ جب اپنے مومنین امام خمینی پہ اعتراض کرتے تھے تو پوری ایک لسٹ میں نے تاریخ سے نکال کے بتائی تھی کہ رسول اللہ نے نام لے کے کہا یہ 9 آدمی یا 13 آدمی خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے اندر، یعنی دیوار اور پردے کے بیچ میں چھپے ہیں تو وہاں بھی قتل کرو. لیکن میں نے کہا اگر آپ کی بات مان بھی لوں تب بھی فتح مکہ پہ معاف کیا نا. حنین کا غزوہ تو فتح مکہ کے بعد ہوا ہے، اس میں اگر پھر یہی حرکت کی گئی ہے تو معافی جہاں تک تھی یہ معافی کے بعد والا عمل ہے. خیر، بہت لمبی بات ہو رہی تو بہت اہم وہ جگہ بھی ہے، لڑائی بھی. لیکن پہلے معصوم کا عمل دیکھیے اور مومنین کا اعتراض. جب حنین کی لڑائی ختم ہوئی تو مال غنیمت ملا. کسی بھی مومن سے پوچھیے پیغمبر کی زندگی میں سب سے زیادہ مال غنیمت کب ملا؟ سب کہیں گے خیبر. اور دوسرے نمبر پر سب خاموش آئیں گے یوم حنین. اتنا مال غنیمت، اتنا مال غنیمت. حنین کی لڑائی فتح مکہ کے بعد کیوں ہوئی تھی؟ کیوں ہوئی تھی؟ فتح مکہ میں قریش نے ہتھیار ڈال دی. حنین والے اتنے پیسے والے تھے. اب پیسے والے کا جو غرور ہوتا ہے نا، تکبر جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا قریشیوں نے ہماری ناک کٹوا دی ہے، ہم محمد کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے. جب سارا عرب مان چکا ہے شکست، حنین والے اکڑ گئے. پیسہ تھا، پیسہ. چنانچہ جب شکست ہوئی تو مال غنیمت. اب پیغمبر نے جہاں پہ جورانہ کی مسجد ہے، آپ میں سے جس نے اس ثواب کو حاصل کیا اور وہاں سے احرام پہنا ہے، تو جہاں پہ مسجد ہے نا وہیں پہ پیغمبر نے مال غنیمت جمع کیا، کیونکہ اس وقت وہاں پہ مسجد نہیں تھی. اور اب مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا. اور کیا جو لوگ بدر میں پیغمبر کے ساتھ تھے انہیں پیغمبر نے 50 اونٹ دی. جو احد میں پیغمبر کے ساتھ تھے، جو خندق میں، خیبر میں، ہجرت کے موقع پر مدینے میں، سب کو پیغمبر دیتے جا رہے. اور جو فتح مکہ کے بعد آئے ابو سفیان اور معاویہ، ان کو ڈبل 100 اونٹ تقسیم کیے. اور یہ 2 نام تو میں نے اس لیے لیے کہ آپ جانتے ہیں، ورنہ اسی کیٹیگری کے اور بہت سارے کافر تھے جو مکے والے تھے، اسلام کے بدترین دشمن تھے. ولید اور عتبہ اور شیبہ، یہ تو نہیں، یہ تو بدر میں مارے گئے مگر اس ٹائپ کے. سب کو پیغمبر ڈبل دے رہے ہیں. اور جنہوں نے ہجرت کے دن سے لے کر فتح مکہ تک پیغمبر کے پسینے کی جگہ خون بہایا، خاص طور پر مدینے کے وہ لوگ جن کے بیٹے پیغمبر کی مدد کرتے ہوئے مارے گئے، پیغمبر نے سب کو آدھا 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 مال غنیمت دی. اب ایک بار مدینے کے نوجوانوں کے دل میں شک پیدا ہوا. بوڑھے لوگ تو پھر بھی خاموش رہے، جوان آپس میں ایک دوسرے سے باتیں شروع ہوئی. اس زمانے میں واٹس ایپ نہیں تھا، ورنہ یہ واٹس ایپ، یہ ٹویٹر اور یہ سب شروع ہو جاتا. یہ تو پیغمبر نے آج شریعت زیادتی کی. جب پیغمبر ظاہری اعتبار سے کمزور تھے، کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا، ہم نے پناہ دی، ہم نے اپنا خون دیا، ہم نے اپنا آدھا مال اس وقت عام مسلمانوں کو دیا. پیغمبر کو دیں تو ٹھیک ہے، عام مسلمانوں کو مدینے والوں نے آدھا آدھا مال دیا، حتی آدھی بیویاں دی. یعنی بس ایک بیوی کے 2 ٹکڑے نہیں کیے، لیکن اگر 2 بیویاں تھیں، ایک تم رکھو ایک میں رکھوں گا. مشہور واقعات. اور آج جب پیغمبر کا اپنا پرانا مکہ ان کو مل گیا، پرانے دوست، پرانے پڑوسی، پرانے بزنس پارٹنر، تو پیغمبر ان کی جانب مڑ گئے. ڈبل، برابر بھی نہیں دیا، برابر پر بھی اعتراض ہوتا. ڈبل کس کو؟ ابو سفیان کو، معاویہ کو. ان کی بات چھوڑیے، ہم کو اور آپ کو اعتراض ہو جائے گا. یا رسول اللہ، یزید کو ڈبل حصہ ملے گا، معاویہ کو ڈبل حصہ ملے گا.
اور سلمان کو اور ابو ذر کو اور عمار کو آدھا تھا. اب نعوذ باللہ یہ میں مثال خالی مثال کے لیے دے رہا ہوں, صرف مثال کے لیے, لیکن مثال دیتے ہوئے بھی میرا دل ڈر رہا کہ پتا چلے حبیب ابن مظاہر کو آدھا ملا اور ہرملا کو اور خولی کو ڈبل حصہ ملا. صرف بطور مثال کر رہا ہوں, لیکن تقریباً ایسا ہی واقعہ تھا معاویہ اور ہندا. ہندا کون؟ جگر خار, جناب حمزہ کا کلیجہ چبانے کی کوشش کرنے والی, ناک اور کان کاٹ کے ہار پہننے والی, ڈبل حصہ. سر عورتوں کا حصہ نہیں تھا, لیکن اس کا حصہ اس کے شوہر ابو سفیان و معاویہ. اب ایک بے چینی تو ہوگی, ہم اور آپ بے چین ہو جائیں, یہ کیا کر رہا ہے رسول اللہ. بہت چھوٹی سی ایک بات عرض کروں, وقت نہیں ہے لیکن وقت نہ ہونے کے باوجود میں نے بہت وقت لے لیا آپ کا. امام خمینی, رہبر آغا خامنائی, مرجع جہان تشیع آیت اللہ سیستانی, مسلسل و مسلسل, ایک بار دو بار تین بار کی بات نہیں ہے, مسلسل اتحاد ملت کا پیغام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ برادران اہل سنت, بھائی بھی نہیں سمجھو, اپنا جز سمجھو. مسلسل ہی پیغام آتا, جبکہ ان میں سے جو عام لوگ ہیں, نہ کوئی ہندا ہے نہ کوئی معاویہ, ہماری قوم مطمئن نہیں. کسی بات پر کبھی رہبر کے خلاف یوٹیوب پہ کلپ نظر آئیں گے اور کبھی آیت اللہ سیستانی کے خلاف. ان کو ہم اہمیت دیں. ماں بہن کی گالیاں لکھی ہیں یوٹیوب کے اس کلپ کے نیچے کامنٹس. یہ جو شہزادی کے گھر کا دروازہ جلایا, انہوں نے نہیں جلایا, جنہوں نے جلایا یہ لوگ ان کو مانتے ہیں, تو ان کو بھی کیوں کہا جا رہا ہے کہ بھائی قرار دو. وہاں پہ جس نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا, ناک اور کان کاٹ کے نیکلس بنا کے پہنا, پیغمبر نے یہ نہیں کہا ان کو اپنا برابر سمجھو, ڈبل حصہ دیا. تو ہم اور آپ ہوتے تو ہم بھی اتنے ہی بے چین ہو جاتے. چونکہ ہم آج وہاں نہیں ہیں, بہت دور ہیں, تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہم بے چین نہیں ہوتے, جو پیغمبر کہتے ہیں ہمیں قبول ہے. جو آپ کے زمانے کے واقعات ہیں, کیا اس میں آپ کو قبول ہے؟ واقعے کے لیے کہہ رہا ہوں, کوئی اور قبول کی طرف نہ چلے جائیے. تو یہ جو واقعات ہیں, پھر پیغمبر نے خطبہ دیا. کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کی زندگی کے 5 بہت ہی اہم خطبات ہیں. لفظ تو اچھا نہیں ہے, ماسٹر پیس خطبات. پیغمبر کا ہر خطبہ ماسٹر پیس ہوتا ہے, مگر ان میں بھی 5, ان میں سے ایک یہ خطبہ جو پیغمبر نے جعرانہ میں غزوہ حنین کے بعد دیے. میں تو اپنے قافلے کو وہاں لے جا کے پورا خطبہ تو سنانے کا وقت نہیں ہے, چند جملے. پیغمبر نے کہا ہے انصار مدینہ, تمہاری قربانیاں ان لوگوں سے زیادہ, میں یہاں بھی تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں, میں آخرت میں بھی تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور یاد رکھو, ان کو میں نے اونٹیں دے کے رخصت کر دیا, تم جنت میں میرے پڑوسی ہو گئے. کیا تم اس بات پر مطمئن نہیں ہو کہ دولت دنیا لے کے معاویہ جا رہا ہے اور اللہ کا حبیب وہ تمہارے ساتھ ہے, میں تمہارے درمیان مرتے دم تک رہوں گا, یہاں تک کہ مرنے کے بعد میری قبر بھی تمہارے شہر میں بنے گی. لوگوں نوجوانوں کی حالت اپنا سر دیوار سے ٹکرا رہے ہیں, بے اختیار ہو رہے ہیں, ہمیں معاف کیجئے, لیکن بات ہو رہی ہے اطاعت کی. کون برداشت کرے کہ ہندا کو ڈبل حصہ ملے اور سلمان فارسی کو آدھا؟ پیغمبر نے یہی کیا. ابو سفیان کو ڈبل حصہ ملے, ابو ذر غفاری کو آدھا, پیغمبر نے یہی کیا. مگر اطاعت, پہلی شرط ہے اطاعت. حکومت امام کی جو کہیں آنکھیں بند کر کے مانے. اور میں نے شروع میں ایک لفظ کہہ دیا, اسی پہ آج کی مجلس ختم کر رہا ہوں. اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکم مان لیا. خیر یہ تو پہلا مرحلہ, یہ بھی آپ کو پاسنگ مارکس دلوا دے گا, لیکن اصل اطاعت ہے دل میں بھی خیال پیدا نہ ہو کہ کیوں ہو گیا. جیسے ابو سہل نوبختی نے کہا, میں امام کا غلام ہوں, میرا کام ان کا حکم ماننا ہے, ان کے حکم پہ کوئی کوشچننگ یہ میرا کام نہیں. دل میں بھی یہ خیال نہ ہو, ورنہ سوچی کہ حسین مدینے سے جا رہے ہیں, سب کو لے کے جا رہے ہیں, ایک بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. بہت بے چین, بہت پریشان. شرن جہاں تک بولنے کا اختیار ہے, اعتراض الگ چیز ہوتی ہے, تفہیم الگ چیز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے آبجیکشن, ایک ہوتا ہے کوئی سوال کرنا ٹو انڈرسٹینڈ. آدم کو اللہ نے بنایا, فرشتوں نے بھی سوال کیا. یہ اعتراض نہیں تھا, یہ ویسا وائے نہیں تھا کہ جیسے ہمارے بچے کہتے ہیں کہ ڈسکو کیوں نہ جائیں.
ہماری بچی کہتی ہے حجاب کیوں کریں، یہ سمجھنے کے لیے تھا. تو سمجھنے کے لیے کوئی بات پوچھنا الگ چیز ہے، لیکن آنکھیں بند کر کے حکم ماننا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.